بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز دوستوں، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے لینے آئی تھیں۔ اس زمانے میں عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اس بچے کو دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جس میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی دوران بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے تو یہ سوچ کر آگے بڑھتی چلی گئیں کہ اس یتیم بچے کے گھر آنے سے انہیں کیا ہی ملے گا۔ پھر دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں، کسی نے بھی آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے آنی تھی۔ پھر جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ سبھی عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور اب صرف وہ ہی بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور مکے میں اب کوئی بچہ بھی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ ہاں، ایک یتیم بچہ باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ہی ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں۔ دوسری سبھی عورتیں بچے لے کر گئی ہیں، یہ مجھے تانے دیں گی، اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اسی بچے کے ذریعے خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا عبد المطلب کے گھر گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر جناب عبد المطلب اور حضرت آمینہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمینہ حلیمہ سعدیہ کو بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک اونی چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی اور آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے پہ لیٹے ہوئے تھے۔ آپ جب سانس لے رہے تھے تو آپ کی سانسوں کے ساتھ مسک کی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ کو دیکھا تو اس وقت آپ سوئے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جیسے ہی حلیمہ سعدیہ نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا تو آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی۔ پھر میں بچے کو لے کر قافلے میں آئیں۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا اور دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے، اور اس کے بعد بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ ہمیشہ دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے رہے اور بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ اس کے بعد قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی اور میں نے آپ کو ساتھ لے لیا۔ اب جو ہماری اونٹنی چلی تو اس قدر تیز چلی کہ سارے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے یہ اونٹنی مریل ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے رہتی تھی، لیکن آج اس اونٹنی میں الگ ہی قوت نظر آ رہی ہے۔ دوستو، یہ اونٹنی اس لیے پھرتی سے چل رہی تھی کیونکہ اس کی پیٹھ پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کر رہے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی کی وجہ سے اس اونٹنی میں اتنی قوت آ گئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے قافلے کی خواتین ساتھیوں نے حیرانگی سے مجھ سے پوچھا، اے حلیمہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج تمہاری اونٹنی اس قدر تیز کیسے چل رہی ہے؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم آئی تھی، جس اونٹنی کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟
جواب میں حلیمہ سعدیہ نے کہا بے شک یہ وہی اونٹنی ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ان بکریوں میں دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ اس دن جب ہم نے اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہیں۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، گرج ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ یہ دیکھ کر تعجب کرتے رہے۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینے میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 مہینے کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 مہینے کی عمر میں تو آپ صاف صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکتیں دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں آپ کو اپنے گھر میں لے کر آئیں تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مسک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اسی طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ ابھی آپ کچھ اور مدت تک ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کے بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ہم نے حضرت آمنہ سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اس بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں اس پر مکہ کی بیماریوں اور آب و ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ مان گئیں اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر واپس لے آئے۔ میرے محترم عزیز دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں جلد ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ یا اللہ مجھ سے جو بھی پڑھنے یا بولنے میں غلطیاں ہوئی ہوں ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف عطا فرما۔